آگے جو ہے ایک اور کڑی ہے اس پروگرام کی، وہ ہے حافظ احمد وحید صاحب دامت برکاتہم۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے تشریف لائیں اور سامنے تشریف فرما ہوں، اور میں ہمارے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں اور حضرت مولانا حضرت ہمارے حضرت سے بڑے حضرت سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو شایع پہنائیں۔ حافظ احمد وحید صاحب کا میں بھی شاگرد ہوں۔ میں نے بالکل ابتدا میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو الف با تا کی جو مشق ہوتی ہے تو میں نے حافظ صاحب سے ہی وہ مشق کی، یعنی ہا کیسے نکالیں، عین کیسے نکالیں، تو یہ جو ہے بالکل ابتدائی میری تعلیم جو ہے حافظ صاحب سے ہوئی ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہی کی وجہ سے جو ہے آج کچھ قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ ان کے سپاس نامے کے لیے پیش فرمانے کے لیے میں حضرت مولانا افضل صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو مدرسے کے مدرس ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور سپاس نامہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخدمت حضرت احمد وحید صاحب جناب احمد رشید عرف حافظ احمد وحید صاحب جناب علی صاحب رحمہ اللہ، آپ کی ولادت 1 اپریل 1976 میں بمقام منڈیا میسور میں ہوئی، جبکہ آپ گلبرگہ شہر کے متوطن ہیں۔ آپ نے اصلی تعلیم کے بعد ابتدائی دینی تعلیم کے لیے مدرسہ مظاہر العلوم گلبرگہ میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد 96 عیسوی میں جامعہ ہاضہ تشریف لائے، شعبہ حفظ میں داخلہ لیا اور 15 پاروں تک حفظ مکمل بھی کر لیا۔ تاہم بعض وجوہات کی بنا پر اساتذہ کے مشورے پر حفظ کی تعلیم موقوف فرما کر دینی خدمات میں لگ گئے۔ اگلے ہی سال 97 عیسوی سے آپ نے جامعہ میں اپنا تدریسی سلسلے کا آغاز فرمایا۔ آپ شعبہ دینیات اور ناظرہ قرآن مجید کے کامیاب اور کہنہ مشق استاد ہیں۔ بڑی جانفشانی و یکسوئی سے ایک طویل عرصے تک آپ نے اس شعبے کی ذمہ داری نبھائی ہے۔ طلباء کی ایک بڑی تعداد نے آپ سے دینیات اور قرآن مجید کی تعلیم پائی۔ آپ نے کبھی بھی طلباء و درسگاہ سے صرف رسمی و واجبی تعلق نہیں رکھا، بلکہ ہمیشہ سے ہی طلباء کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق و کردار کو بنانے، ان کے اندر اسلامی شناخت اور دینی مزاج پیدا کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ 2012-2016 عیسوی میں جب جامعہ کے شعبہ مکاتب المکتب الاسلامی کا باضابطہ آغاز ہوا تو بانی جامعہ کی ایما پر گاؤں گاؤں قریہ قریہ مکاتب کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے طویل اسفار بھی برداشت کیے، جس کے نتیجے میں ماشاءاللہ ان مکاتب کے بہت ہی اچھے و مفید نتائج مرتب ہوئے۔ اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً جامعہ کے زیر سرپرستی چلنے والے مدارس و اداروں کی نگرانی فرمانا، ان کے نظام کو مرتب و منظم کرنے کی کوششیں کرنا بھی آپ کی ذمہ داریوں میں شامل رہا ہے۔ آپ کی مختلف خدمات میں سے شعبہ دینیات کی طویل تدریسی ذمہ داری کے علاوہ جامعہ کے لیے مالیات کی فراہمی کی خاطر سفارتکاری کا فریضہ نمایاں حیثیت کا حامل ہے۔ یہ دونوں ہی ذمہ داریاں ایسی ہیں جو ذہن سوزی اور جگر کاوی کی متقاضی ہیں۔ ان بھاری ذمہ داریوں کو آپ جس حسن خوبی کے ساتھ ایک طویل عرصے سے انجام دیتے آ رہے ہیں وہ آپ کے اندر کے غیر معمولی صبر و ثبات اور ہمت و استقلال کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ آپ نے اگرچہ علوم ظاہرہ کی رسمی سند فراغت حاصل نہیں کی، لیکن طالب علمانہ مزاج، اساتذہ و اہل علم سے بے دریغ استفادہ، بالخصوص حضرت بانی جامعہ کی سفر و حضر، خلوتوں اور جلوتوں کی مسلسل و طویل حاضر باشی نے آپ کی روح کو طہارت، قلب کو حرارت اور فکر و خیال کو نفاست جیسے اوصاف عالیہ سے مزین کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل دردمند اور زبان ہوشمند دونوں ہی سے نوازا ہے۔ مزاج صوفیانہ، طبیعت زاہدانہ پائی ہے۔ اسی کا اثر ہے کہ سلوک و طریقت کی راہ میں حضرت بانی جامعہ سے بھرپور اور غیر معمولی استفادہ فرمایا، اور پھر آئین عالم شباب میں اپنے وقت کے جلیل القدر شیخ عظیم مربی حضرت بانی جامعہ کی جانب سے اجازت و خلافت کی عظیم امانت کے حقدار قرار پائے۔
آپ اپنا ایک حلقہ اثر بھی رکھتے ہیں جس میں کئی ایک اہل علم اور فضلاء جامعہ بھی شامل ہیں جو آپ سے سلوک معرفت کی راہ سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ ہم ابناء جامعہ آج کے اس عظیم اجلاس میں انتہائی مسرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہدیہ سپاس پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ تادیر دینی و علمی خدمات کے لیے قبول فرمائے، آپ کے فیض کو عام و تام فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی نزاکت کے حساب سے کہنا تو نہیں چاہتا تھا، مجبوری ہے کہنے کی۔ دو تین باتیں صاف طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو اعزاز آپ حضرات نے دیا ہے اور خاص طور پر میرے اساتذہ کے سامنے حضرت حافظ شرف الدین صاحب، حضرت مولانا مفتی تاج الدین صاحب، حضرت مولانا ریاض اللہ صاحب، ان حضرات کے سامنے جو آپ نے اعزاز فرمایا ہے، اصل میں یہ ان اساتذہ کی محنتوں کو آپ حضرات سراہ رہے ہیں اور یہ آپ کا حسن ظن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حسن ظن کو قبول فرمائے، دعا بنائے میرے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ستاریت سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری کمزوریوں اور کوتاہیوں پر پردہ رکھا۔ چونکہ یہاں میرے رفقا طالب موجود ہیں، میں ان سے بھی ایک بات صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے پہلے جو حضرات پڑھے ہیں وہ بھی آج یہاں موجود ہیں، میرے ساتھ جو پڑھے وہ بھی ہیں، اس کے بعد کے لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ ہمارا جو یہ جامعہ ہے، جب ہم لوگ پڑھتے تھے، چھوٹا سا ادارہ تھا، تب بھی مجھے ایسا خیال ہوتا تھا حضرت والا دامت برکاتہم کو دیکھ کر کہ میں ان ہاتھوں میں ضائع نہیں ہوں گا۔ ہم لوگ ان ہاتھوں میں ضائع نہیں ہونے والے ہیں، یہ بڑے مضبوط ہاتھ ہیں۔ بزرگوں، آپ اسے ایک سچائی سمجھیے یا کوئی تلخ گفتگو سمجھیے، ہمارے حضرت کے جو قلبی جذبات ہیں، حضرت کی جو علمی صلاحیت ہے، حضرت کی جو اللہ تعالیٰ سے لگاؤ ہے، میں ان کی طالب علمانہ چیزوں کا بھی مشاہدہ کرتا ہوں اور ان کی سالکانہ زندگی کا بھی میں بہت قریب سے میں ان کو دیکھتا ہوں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ مسیح العلوم میں داخلہ لے کر اپنی جو الف با تا بھی پڑھنے نہیں آتا تھا، الف با تا سے تعلیم شروع کر کے حافظ قرآن بننے تک، الف با تا سے تعلیم شروع کر کے بخاری شریف کے سمجھ میں آنے تک، الف با تا سے تعلیم شروع کر کے افتاء تک پہنچنے اور دیگر تخصصات کی جماعتوں میں شامل ہونے تک ہم نے یہاں استفادہ کیا۔ لیکن جب ہماری 1 سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد فراغت ہو گئی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ صرف ظاہری تعلیم سے فارغ نہیں ہوتے، اپنے اساتذہ سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں مسیح العلوم میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا بہترین نظام ہے، تو ہم لوگ اپنی تربیت کا یہ نظام بناتے ہیں اپنے طور سے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یا دیگر اساتذہ اسلاف کی
اصلاحی کچھ کتابیں پڑھ لیتے ہیں جس سے کچھ اصلاح کے متعلق کچھ ضابطے کچھ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں تو ہم اسے کافی سمجھ لیتے ہیں، جبکہ ہماری جو دل کی غفلتیں ہیں وہ دور ہونے کے لیے وہ کتابیں کافی نہیں ہیں۔ صاحب نظر اور محقق صوفی کی رہنمائی اور ان کی ڈانٹ اور وہ ہمیں ہماری نفسانی کمزوریوں سے واقف کرائیں، ہم اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ مجھے پورا اعتراف ہے کہ آپ کہیں مفسر ہوں گے، کسی ادارے کے مفتی ہوں گے، کسی شعبے اس کے استاد ہوں گے، کسی ناظرے کے بھی استاد ہوں گے، امام ہوں گے، خطیب ہوں گے، لیکن اگر ہم فراغت کے بعد بھی اپنے اساتذہ سے ہاتھ جوڑ کر یہ کہتے کہ سند دینے کے بعد اگرچہ کہ میں کہیں تفسیر کر رہا ہوں گا، میں مدرس ہوں گا، میں خطیب ہوں گا، میں مصنف ہوں گا، لیکن اے اساتذہ اکرام میں آپ سے مستغنی نہیں ہوں۔ یہ رسمی طالب علمی پوری ہوئی ہے، میری علمی پختگی کے لیے اور مجھے حقیقی عالم بننے کے لیے، حقیقی مفتی بننے کے لیے، مفسر بننے کے لیے میں برابر آپ سے استفادہ کرتا رہوں گا، آپ کی خدمت میں آتا رہوں گا، اپنے مجہولات کو دور کرتا رہوں گا، اور اسی طرح اصلاحی کتابوں کے ساتھ ساتھ اس ادارے کے اندر دل کی صفائی کا بھی ایک ایسا انتظام ہے اس ادارے کے اندر جو میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ جو ہے مجھے تو کئی شہروں میں بلکہ پوری ریاست میں نظر نہیں آ سکتا۔ ایسا نظام ہے جس سے ہم باطن کی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اصلاحی کتابوں پر اکتفا کیے، اگر ہم اس ادارے میں اس نیت سے آتے، قیام کرتے کہ میں اپنی باطن کی اصلاح چاہتا ہوں، امارہ کو لوامہ بنانے کا سفر، لوامہ کو نفس مطمئنہ بنانے کا سفر کرتا ہوں، تو ادارہ آپ کی اس میں بھی بھرپور رہنمائی کرتا۔ اگر ہم ایسی رہنمائی لیتے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے مسیح العلوم کی خدمات صرف ایک شہر اور کرناٹک کے حد تک نہیں ہوتی، بلکہ عرب و عجم ہل جاتا ہمارے سے۔ لیکن میں اب بھی نا امید نہیں ہوں، میں خود اس عمر کے مرحلے میں بس کے بعض امراض ہونے کی وجہ سے دوائی بھی کھاتا ہوں، لیکن میرے اساتذہ حضرت حافظ شرف الدین صاحب، ان کی دعائیں اور دیگر اساتذہ کی شفقتیں اور حضرت والا کا جو انہوں نے مجھے اپنے قریب برداشت کیا، میں تنہا ابھی تک اس امید میں ہوں کہ دنیا میں انقلاب میرے سے آئے گا۔ حالانکہ میرے پاس علم نہیں، میرے پاس صلاحیتیں نہیں، مجھے اگر لکھنے کے لیے کہا جائے تو میں 2 لائن لکھ نہیں سکتا، اگر 5 منٹ کہنے کے لیے کہا جائے تو میں گھبرا جاتا ہوں، میرے پاس زبان نہیں ہے، دل نہیں ہے، علم نہیں ہے، لیکن میں حضرت والا کے جو مجھے قریب بٹھائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے شیخ کے پاس بیٹھنے والے کو اللہ یوں ہی دنیا سے نہیں بلائیں گے، دنیا میں انقلاب آئے گا۔ آج آپ رفقا میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ میرے سے باصلاحیت ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں لیکن آپ لوگ قابل ہیں، میں طالب علم ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج مجھے اعزاز ملے گا۔ بعض لوگوں نے بتایا تو مجھے یقین نہیں آیا، میں نے کہا کہ نہیں وہ اساتذہ کا نہیں، آپ کا بھی اس کے اندر نام ہے، تو میں دفتر میں جا کر دیکھا اور بڑی مشکل سے یقین آیا، کیونکہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں طالب علم یہاں مدرسی کر رہا ہوں۔ یہ لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ، اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس صلاحیتوں میں اصلی جلا بخشنے کے لیے آپ کو صرف وسیع مطالعہ کافی نہیں ہے، آپ اپنے مطالعے کو بار بار اساتذہ سے تبادلہ خیال کریں۔ اصلاحی کتابیں کافی نہیں ہے حضرت والا، اور اب ہمارے پاس جو ہے اور بھی ہے، میں موقع نہیں یہ کر سکتا، لیکن میں جامعہ کہہ کر ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر صرف ہماری ذہنی اور ہماری فکری جو ہے ترقی نہیں ہوتی، بلکہ ہماری روحانی اور ترق جو ہے اس کی تسکین اور جو اس کی بھی تکمیل ہوتی ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے حضرت والا نے پڑھنے کے زمانے میں کہا تھا تم کون ہو، یا طلبہ سے کہا تھا آپ لوگ کون ہیں، ہم لوگ سادگی سے جواب دیا ہم طالب علم ہیں۔ حضرت نے کہا طالب علم بظاہر
حقیقت میں طالب علم طالب خدا ہوتا ہے. وہ بات مجھے اس وقت نہیں سمجھ میں آئی، لیکن آج حضرت کی جوتیوں کا طفیل سمجھتا ہوں. آج میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ واقعتاً طالب خدا ہوتا ہے. لہٰذا آپ بڑے صلاحیتوں سے معمور ہیں. آپ میں کوئی مفسر ہے، آپ میں کوئی محقق ہے، آپ میں کوئی مصنف ہے، آپ میں کوئی عالم ہے. میں نہ تو مصنف ہوں، نہ مقرر ہوں، نہ کچھ ہوں، ایک ادنا سا مسلمان ہوں. میں اپنے آپ کو حضرت سے وابستہ رکھا ہوں. میرے یہ جذبات ہیں. اگر آپ یہ سارا مجموعہ ایسا جیسا کہ بچے اپنے ماں باپ سے جڑ جاتے ہیں، اگر جڑ جائیں تو آج بھی مجھے امید ہے کہ ابنائے جامعہ پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر سکتے ہیں اور ہمارے اکابر کے دور کو دوبارہ واپس لا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اساتذہ ہمارے جامعہ کے اندر موجود ہیں اور حضرت والا کی جو عمر اس وقت جو حضرت والا جو ہمارے یہاں موجود ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں قدردانی کی توفیق اور قدردانی کی صلاحیت عطا فرمائے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں.